بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں، اور اس وقت کپتان کی رہائی اور کپتان کے اڈیالہ جیل میں حالت زر یہ اس وقت سسٹم کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ایک طرف اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ ہٹ چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے آپس میں اختلافات کے باوجود عمران خان صاحب کی جیل میں جو سہولیات ہیں ان سہولیات کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر چکی ہے۔ اس سب کے اندر خان صاحب کی بہنیں، خان صاحب کی ہمشیرہ اور پھر جو ان کی اہلیاں ہیں وہ اس سب جو ہے وہ اس وقت رہا ہو چکے ہیں۔ اب جو انصر عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو مقتدرہ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے اہم ترین ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے یہ کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوئی، کسی ڈیل کے تحت نہیں ہوئی۔ یہ سب کے اندر جو خان صاحب ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اب کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک طرف تو بریٹن میں، برطانیہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، لیکن اسی وقت بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ اس نظام پر بجلی بن کے گری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد امین صاحب نے اڈیالہ جیل کا جو سیل ہے اس میں ہونے والی اہم ترین تفصیلات جو ہیں، جو اس میں عمران خان صاحب کو آفرز ہوئی ہیں، پھر ان آفرز پہ جواب، یہ باتیں باہر لے کے آئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ انکشافات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک نئے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے پہلا سخت قدم اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین کرام، ایک یوٹیوبر ہے، ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے جسٹس یحییٰ افریدی کی تصویر بنائی جا رہی تھی۔ اس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے جو تصویر لی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے ایس پی کو انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ جو ہے چیف جسٹس یحییٰ صاحب وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، جیسے ہی یحییٰ افریدی صاحب جب انہوں نے اپنا سلام پھیرا تو وہاں موجود ایک ڈیجیٹل جرنلسٹ نے ان کی تصویر بنا دی۔ اب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جرنلسٹک ایتھکس کے بھی خلاف ہے کہ ایک تو چیف جسٹس ہیں، ان کا عہدہ بھی ہے، لیکن اس پہ کسی شخص کی بغیر جو ہے وہ اجازت اس کی تصویر بنانا یہ ایک غلط عمل ہے۔ جسٹس افریدی جو ہیں انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سیکیورٹی سٹاف کو بلایا اور پوچھا کہ ایس پی سیکیورٹی کہاں ہے۔ اس پر چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ ایس پی سیکیورٹی جو ہے وہ ابھی کسی سرکاری میٹنگ کے لیے نکلے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ چیف جسٹس نے ایس پی سیکیورٹی کو سپریم کورٹ سے فوراً ٹرانسفر جو ہے وہ اس کا حکم جاری کر دیا، اور اس کی جگہ جو ہے دوسرا ایس پی سیکیورٹی نے سپریم کورٹ کا جو چارج ہے وہ بھی سنبھال لیا۔ تو بیسیکلی کچھ اس طرح اس سے جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں کہ جسٹس افریدی جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ تشہیر جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ میڈیا میں آنا پسند کریں گے۔ اس سے ایک چیز یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ورنہ اصل میں اگر جسٹس یحییٰ افریدی کی نماز پڑھتے ہوئے تصویر جو ہے آتی، اس سے جو آپٹکس ہیں وہ کوئی خراب نہیں ہوتے یحییٰ صاحب کے خلاف، بلکہ شاید پازیٹیو ہی جاتے۔ لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا دیکھیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جو پہلے 2-3 دن میں آپ اقدامات جو ہیں وہ لیتے ہیں، ان سے آپ کا جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں گا ایک بیٹسمین جب آتا ہے اور کھیلنا شروع کرتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس موڈ میں ہے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی کو جو ہے نا وہ بہت محتاط اننگز جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، میں کہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے باقی فیصلے لیے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کورٹ والا، فل کورٹ بلانے والا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ایڈمنسٹریٹو ججز کا، اس کے بعد جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو انہوں نے جائز رپورٹیں ساتھ لے کے آنے، جائزے کی رپورٹیں جو ہے وہ ساتھ لے کے آنے کا کہا ہے، اجلاس بلایا ہے۔ یہ سب کچھ آلدو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو بھی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ایک طرف ناظرین کرام یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کے رہائی کے لیے، خان صاحب کو جیل میں سہولیات ان کو دلوانے کے لیے جو ہے 2 قسم کی محاذ جو ہے نا وہ آپ نے جنگ جو ہے وہ لڑنی ہے، ایک سڑکوں پہ اور ایک لیگل محاذ پہ۔ اس سب میں لیگل محاذ پر بھی جو ہے وہ خان صاحب کی سہولت فراہم کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری، ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف میں لیگل ٹیم میں ایک جو پھڈا چل رہا ہے، وہ 2 اپلیکیشن جو ہیں وہ کل فائل ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایشو چل رہا ہے، تو اس میں اصل چیز جو ہے وہ کہیں دب نہ جائے۔ بس اس چیز کا لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہوگا، وہ عمران صاحب کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ،
ان کی قانون کے مطابق رولز کے مطابق جو سروسز ہیں وہ ان کو حاصل ہونی چاہیے. اور اس سب کے اندر جو دوسری طرف جو لیگل محاذ ہے، اس کے علاوہ سیاسی محاذ ہے، اس پر بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھائے جا رہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاج جو مظاہرے ہیں، احتجاجی مظاہرے، وہ غیر منظم ہیں. قیادت کے پاس احتجاج کے لیے منظم حکمت عملی نہیں ہے. اب اس سب کے اندر شیر افضل مروت نے کہا کہ جی دھرنے کے لیے کارکنوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. آج کے پی ٹی آئی میں دھرنا جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور جو ہے ان کو احتجاجی مظاہروں سے الگ کرنا چاہیے. انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. مخالف سیاسی جماعتوں کے منہ میں یہ بات نہیں ڈالنی چاہیے ایک دوسرے صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے نے اٹھ کے ایک اور صوبے پہ چڑھائی کر دی. اس سب کے اندر پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے موقف یہ ہے کہ میرے اہل خانہ سیاست میں نہیں ہوں گے. ہم پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں. بشرا بی بی جو ہے ان کا سیاست میں آنے کا کوئی جو ہے وہ مائنڈ نہیں ہے اور وہ سیاست میں نہیں آ رہی. پھر انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے، کیونکہ یہ ایک نریٹو بنتا ہے ایک صوبے کو دوسرے صوبے جو ہے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے. ایک طرف تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی لیڈرشپ بھی کچھ نہ کچھ اقدام کر رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ نظام کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور خان صاحب کی رہائی تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کی رہائی کے مطابق اس وقت یو کے کی پارلیمنٹ جو ہے، یو کے پارلیمنٹ کے جو ایم پیز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کا خط سامنے آیا اور انہوں نے اپنے فارن سیکٹری کو لکھا ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اور بریٹن کے جو ایم پیز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ جو ہے، ایسی تعداد جس کو برطانیہ کی موجودہ حکومت کے لیے اگنور کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس تعداد میں ایم پیز جو ہیں وہ اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایون بلکہ ابھی جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ یہ جو ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک صحافی ہیں بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی میں ایک ٹریول کے لیے ایک اپنے انٹرنیشنل ٹور پہ جا رہا تھا، میں امریکہ گیا اور امریکہ میں وہاں پہ اپنی امیگریشن کروا رہا تھا. امیگریشن والوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو میں نے کہا جی میں صحافی ہوں. انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے بتایا کہ پاکستان سے آئے ہوں. تو انہوں نے کہا جی عمران خان کب رہا ہو رہا ہے. یہ امیگریشن کا آفیسر جو ہے وہ اب یہی پوچھ رہا ہے کہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر، تو آپ ان چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان اگر انٹرنیشنل لیول، انٹرنیشنل برانڈ ہے، عمران خان ایک انٹرنیشنل فیس ہے پاکستان کا، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اب امریکہ کے بعد جو ہے وہ برطانیہ سے یہ آوازیں اٹھنا اور برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کا اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت پازیٹیو جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا اب آتے ہیں حامد میر صاحب کے کلیم کے اوپر. حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ الحق ہے. بشرا بی بی سرخرو ہوئیں. انصر عباس صاحب نے کہا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور میں اپنے ذرائع سے پوچھ لیا. ان کے ذرائع کون ہیں؟ مقتدرہ کے بہت اہم ترین طاقتور لوگ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ والوں کی کیا اوقات ہے، وہ تو بیچارے خود کٹ پتلیاں ہیں نا. تو مقتدرہ کے جو لوگ ہیں، جو پاور سرکلز ہیں جو پاکستان کے، جو پاور کوریڈورز ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. عمران خان کی بیوی کی رہائی جو ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ڈیل ہوتی تو وہ پشاور جاتی، وہ آرام سے ادھر بیٹھی رہتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف حامد میر صاحب نے کہا کہ جو سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے. حامد میر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی میڈیا سیاستدانوں نے پورا سچ نہیں بتاتے. اگر میں کہوں کہ عمران خان کی تین دفعہ عمران خان کو نیگوشیشنز جو ہے وہ کر چکے ہیں، آپ کو بہت عجیب لگے گا اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی اور شاید بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے. لیکن حامد میر صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر عمران خان نے کم سے کم 3 مرتبہ، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 مرتبہ پراپر عمران خان صاحب تک نیگوشیشنز کی جو آفر ہیں وہ پہنچائی گئیں، اور باضابطہ طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو آفرز پہنچیں، ان سے بات چیت کی آفر پہنچائی گئیں اور عمران خان نے وہ آفر رد کی.